اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے وہ بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی نشاندہی فرما دی کہ تعصب اور ضد سے بلند ہو کر اس کا متلاشی ہو وہ اسے پہچان سکے۔ فرمایا جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے اس راستہ پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے۔ ان لوگوں کے متعلق بھی تصریح فرما دی النبیین صدیقین و شہداء و صالحین، میرا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں پر ہے۔ خود سوچ لو کہ کس راہ پر ان نفوس سیاہ کے نقوش پا ہیں۔ حضرت صدیق و فاروق، عثمان و حیدر، صحابہ اکرام، اہل اعظام اس جماعت کے پیشوا ہیں، اور اولیاء اکرام کا سلسلہ اس وقت سے لے کر آج تک اس جماعت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ماں کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی۔ ارشاد نبوی سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھے سنت یہ ہے کہ آمین کہے۔ اس کا معنی ہے استعجب، یعنی آخر میں پھر التماس کرے، اے مولا کریم جو میں نے دعا کی ہے اسے قبول فرما۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کی نہیں جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہوں کی۔ الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ سے مراد قرآن کریم ہے۔ ذالک اگرچہ عام طور پر اسم اشارہ الیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو، لیکن ایسے مشار الیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے حسا تو نزدیک ہو لیکن اپنی شان اور رتبہ کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہو، اس لیے ترجمہ میں قرب حسی اور بعد رتبی دونوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ ذی شان کتاب، یہ نہیں فرمایا کہ لا ریب فیہ ہے، اس میں شک نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں شک و شبہ کی گرد اڑانے والوں کی نہ اب کمی تھی نہ اب ہے، کہ فرمایا لا ریب فیہ یعنی اس کے واضح دلائل کی روشن تعلیمات کے بیان کردہ تاریخی واقعات، اس کی پیشن گوئیاں و صداقت کے وہ بلند مینار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی اور ذوقی ہے۔ گرچہ قرآن کریم ہدی للناس یعنی سارے انسانوں کے لیے پیغام ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے فائدہ کے پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہاں اس لحاظ سے تخصیص کر دی گئی۔ ایسا استعمال ہر زبان میں عام ہے۔ کا لغت میں یہ معنی جعل النفس فی وقایت اما یخاف، یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا اس سے ضرر کا اندیشہ ہو۔ شرع میں تقویٰ کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس کے درجے مختلف ہیں، شخص نے اپنے درجہ کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے۔ میرے نزدیک سب سے مؤثر اور آسان تعبیر یہ ہے اللہ یراک اللہ حدیث کا ولا یفقدک ایسا امرک، یعنی تیرا رب یہ وہاں نہ دیکھے
یہاں جاننے سے اس نے تجھے روکا ہے، اس مقام سے کہ غیر حاضر نہ پائے، یہاں حاضر ہونے کا اس نے یہ حکم دیا ہے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔